وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 38 سے 45 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ ہر امت کے لیے جائے قربانی یا قربانی کی عبادت مقرر کی گئی تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئی نعمت جانوروں پر اللہ کا نام لیں اور انہیں ذبح کریں۔ پھر فرمایا کہ آپ مخبتین کو بشارت سنا دیجیے۔ مخبتین یعنی اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، ان کی پھر صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور پھر قربانی کے جانوروں میں سے اونٹ کا ذکر کیا گیا، اور پھر قربانی کا فلسفہ بیان کیا کہ دیکھو قربانی میں صرف اللہ تک آپ کی خلوصی نیت ہی جاتی ہے، بلکہ چیزیں ساری کی ساری تو تمہارے پاس ہی رہ جاتی ہیں۔ اب تمہیں چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنے بھاری بھرکم جانور تمہاری خدمت میں لگا رکھے ہیں، تو اللہ کے حکم کے مطابق ان پہ اللہ کا نام لو، قربانی کے لیے ان کو پیش کرو، اور آخر فرماتے کہ بشر المحسنین، نیکی کرنے والوں کو اس بات کی بشارت سنا دیجیے کہ اللہ ان کے اعمال کو یعنی قبول فرمائے۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی، اب مسئلے کا رخ دوسرا ہے۔ پہلی آیہ کریمہ آیہ نمبر 38 جو ہے، یہ تو ایک تمہید ہے، اور اس تمہید کے بعد جو ہے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد کی اجازت، جہاد کی فرضیت، اور پھر اللہ نے اس کی علت اور اس کا سبب بتایا کہ یہ فریضہ تم پر یعنی کیوں عائد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہوگا۔ تو پہلی آیہ کریمہ تمہید ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ بیت اللہ اور اس کے آس پاس کا حرم کا ایریا کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، وہ سارے مسلمان جو وہاں مقیم ہیں یا باہر سے آنے والے ہیں سب کے لیے وقف ہے، اور جو کوئی چاہے وہاں عبادت کے لیے بلا روک ٹوک آ سکتا ہے۔ اللہ نے تو اس کو اس طرح بنایا ہے، لیکن مشرکین اس پہ قابض ہو گئے، اور وہ اپنی مرضی کے خلاف یعنی حرم میں کسی کو نہیں آنے دیتے۔ جیسے کہ خود مسلمان 1500 کی تعداد میں مدینہ منورہ سے آئے عمرہ کرنے کے لیے حضور کی معیت میں، اور انہوں نے نہیں جانے دیا، روک لیا، حالانکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں آئے تھے، انہوں نے احرام پہنے ہوئے تھے، انہوں نے قربانی کے جانور ساتھ رکھے ہوئے تھے، ان کا مقصد تو عبادت تھا، تو انہوں نے اس کو جاگیر بنا رکھا ہے۔ تو جب تک یعنی مسلمان وہاں مکہ میں تھے تو ہی ان پہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم ڈھاتے رہے۔ جب انہوں نے مکہ چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ گئے، حبشہ گئے، اور اب عبادت کے لیے آئے، پھر ان کو نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ نے شاید میں تسلی دی کہ یہ بات ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ خود مسلمانوں سے دشمن کا دفاع کرے، یعنی ایک عبوری دور ہے، اس لیے کہ بھی مسلمانوں کی تنظیم نہیں تھی، تعداد کم تھی، مالی لحاظ سے کمزور تھے، تو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو
تو اللہ نے بھی مقابلے کا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ فی الحال تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، باقی نیکی کے کام کرتے رہو اور اپنی تنظیم مضبوط کرو۔ جب تنظیم موجود ہو جائے گی، نظم و ضبط قائم ہو جائے گا، تعداد بڑھے گی، قوت ہوگی، اس وقت یعنی تمہیں اجازت دی جائے گی دشمن سے پیکار کرنے کی۔ تو اشارتاً سورہ مزمل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی، کیونکہ سورۃ مزمل جو ہے نا بالکل شروع کی صورتوں میں سے بالکل شروع، تو اس کے دوسرے رکوع میں اشارتاً بتا دیا تھا کہ ہم نے رات کی نماز میں اس لیے تخفیف کی ہے کہ جتنی کوئی پڑھ سکتا ہے پڑھے، جتنا قرآن پڑھ سکتا ہے پڑھے، اس لیے کہ آخر کچھ لوگ بیمار بھی تو ہوں گے جن کے لیے ساری رات نماز پڑھنا مشکل ہوگا، لمبی لمبی نکاتیں مشکل ہوں گی۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، کچھ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے بھی جائیں گے، سفر میں بھی ہوں گے، تو ساری رات دشوار ہوگی۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ ایسا وقت بھی آئے گا کہ کچھ کو جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ بھی ادا کرنا پڑے گا، تو ان کے لیے بھی ساری رات کی عبادت دشوار ہوگی۔ تو اشارہ کر وہاں بتا دیا، لیکن پوری مکی زندگی میں جہاد فرض ہوا نہیں، اشارہ بتا دیں کہ ایسا وقت آئے گا، ہم تمہیں اجازت دیں گے۔ تو اس آیت میں یہ پہلی آیت کریمہ اس کے بعد والی کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فریضہ جہاد کی اجازت دی اور اپنے مخالفین سے ٹکر لینے کے لیے مسلمانوں کو بتایا۔ لیکن اس سے پہلی آیت میں تمہیداً فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ روکیں گے ایمانداروں سے، کافروں کو روکیں گے، خود اللہ دفاع کرے گا، خود اللہ روکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن کو روکنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ہی کوئی ان پہ عذاب بھیج دے گا، جیسے کہ پہلے کتنی قومیں ہیں جو اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ نبی کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، نوح علیہ السلام کے پاس کہاں فوج تھی مقابلہ کرنے، ہود علیہ السلام کے پاس کہاں طاقت تھی، صالح علیہ السلام کے پاس، شعیب، تو ان انبیاء کرام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو ان کے پاس کوئی ایسی مادی طاقت نہیں تھی کہ اپنے وقت کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود دفاع کیا، ایک وقت کے بعد ان قوموں کو بالکل نیست و نابود کر دیا اور انبیاء کرام کو نجات دے دی۔ تو یہ ایک دفاع کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات خود آل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تم دشمن سے لڑ پڑو، جیسے کہ بنی اسرائیل میں کئی ایسے واقعات آئے، جناب طالوت کا قصہ قرآن مجید میں کہ طالوت کو جالوت سے مقابلے کے لیے نکالا گیا، اور باوجود اس کے کہ تعداد طالوت کی فوج کی کم تھی اور اس کی طاقتور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد سے کم طاقت کو بڑی طاقت پہ غالب کر دیا، کیونکہ غالب تو وہی آئے گی کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ اور اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کا کتنا زمانہ دشمن سے بیکار اس میں گزرا۔ اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دفاع کا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مفسد قوموں کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، مغرور قوموں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، تو اس طرح ان کی قوت پاش پاش ہو جاتی ہے اور مسلمان بچ جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ یعنی یہ مشکل وقت تمہارا ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت تک ہے، اور اللہ تعالیٰ دفاع کریں گے آل ایمان سے۔ کیوں کہ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ ہر خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتے۔ خیانت کرنے والے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں سے اللہ کی دوستی نہیں، اللہ پسند نہیں کرتے، اور جسے اللہ پسند نہ کرے اسے اللہ تعالیٰ ضرور کبھی نہ کبھی عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ تو
خوان یہ خائن کا مبالغہ ہے، بہت زیادہ خیانت کرنے والا، اور کفور یہ کافر کا یعنی مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ ناشکرا۔ تو بہت زیادہ ناشکرے اور بہت زیادہ خیانت کرنے والے کون ہیں؟ کافر۔ ان کی سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی، جس سے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے تھے اگر کرنا چاہتے، دین حق کو پہچان سکتے تھے اگر کرتے، لیکن اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں سے انہوں نے کام نہیں لیا۔ تو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم یہ اللہ کی امانتوں میں سے ایک امانت ہے جو ان کے سپرد ہوئی تھی۔ اس کی امانت داری یہ تھی کہ اس سے وہ کام لیتے جس کے لیے اللہ نے یہ قوتیں دی تھی، اللہ کو پہچانتے، اس کا شکر ادا کرتے، اس کی نعمتوں کا، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں لیا، لہذا یہ خائن اور ناشکر ہیں۔ اسی طریقے سے منافق ان سے بھی زیادہ، اس لیے کہ وہ تو دائرے میں آتے بھی ہیں، کلمہ پڑھتے بھی ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، روزہ رکھتے بھی ہیں، حضور کے ساتھ کبھی کبھی جنگوں میں جاتے بھی ہیں، ڈونیشن دیتے بھی ہیں، اس کے باوجود دل کے کالے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اس کردار کو تجارت کے ساتھ تشبیہ دی، جس تجارت میں آدمی کو گھاٹا اور نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالہ بالہدی، ان بدبختوں نے، منافقوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ ہدایت تو آ چکی تھی، اپنی زبان سے ہدایت کا اقرار کر چکے تھے، مسجد تک جا چکے تھے، حضور کی محفل میں پہنچ چکے تھے، وہ ہدایت تو آ گئی تھی، لیکن دل میں نہیں پہنچائی، اور جب آپ کے پاس سے چلتے تو دوسری محفل اور سوسائٹیوں میں جا کر کہتے ہیں انا معاکم، ہم تو بھائی تمہارے ساتھ ہیں۔ کہاں تمہارے ساتھ ہیں؟ اب مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا انما نحن مستہزئون، وہ چھوڑو یار، ہم مذاق کے لیے ان کو بیوقوف بنانے کے لیے جاتے تھے کہ وہ ہمیں اپنا سمجھیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، اور مفاد وغیرہ ملتا رہے، ان سے تحفظ بھی ملے کہ ہمیں مسلمان سمجھ کر کچھ نہ کہیں، مفاد بھی حاصل ہو، مال غنیمت کبھی ہے تو ہمیں بھی مل جائے، تو ہم تو استہزاء کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ دیکھو انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا، اولئک الذین اشتروا الضلالہ، انہوں نے گمراہی خرید لی بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، تو ان کے اس بزنس نے فائدہ نہ دیا، نقصان ہوا۔ ہدایت دے کے گمراہی لینا بڑے گھاٹے کا سودا۔ تو مقصد یہ ہے کہ کافر، مشرک اور منافق اس قسم کے طبقات کے لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں صلاحیتیں تو دی ہیں، لیکن ان سے انہوں نے وہ کام نہیں لیا جو کام ان کو لینا چاہیے تھا، تو اس لیے یہ بڑے خائن اور بڑے ہی کفور ناشکر ہیں، اور جو اس قسم کے لوگوں وہ اللہ کو پسند نہیں، جو لوگ اللہ کو پسند نہیں تو اللہ ان کو ضرور سزا دے۔ اتنی سی بات نہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں، بس یہ ہماری بات ہوتی ہے کہ چلو مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں اس سے بات چیت نہیں کروں گا، اس سے ملتا نہیں ہوں، لین دین نہیں ہے، لیکن کچھ کہتا بھی نہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ اللہ جس کو پسند نہیں کرتے اس کو اللہ تعالیٰ ٹھکانے میں لگا دیتے ہیں، لیکن کب لگاتے ہیں اس کے لیے اللہ نے ہر ایک کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ تو تمہید تھی۔ اب اللہ تعالیٰ باقاعدہ اجازت دیتے ہیں، باقاعدہ اجازت، اذن للذین یقاتلون، اجازت دے دی گئی اب ان لوگوں کو، یقاتلون، جن سے لڑا جاتا تھا، جن سے لڑائیاں کی جاتی تھیں، یعنی مکی پوری زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ ان کی لڑائی رہتی تھی۔ لڑائی کا مطلب ہے کہ یک طرفہ لڑائی، کیونکہ ادھر سے تو اجازت نہیں تھی،
تو ادھر سے ان کی لڑائی ہوتی تھی. اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو بھی انہوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا. یعنی پہلی دفعہ مکہ سے مجبور ہو کے 2 دفعہ حبشہ گئے اور تیسری دفعہ مستقل طور پہ مدینہ کے لیے ہجرت ہوئی. وہ ان کی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ جنگ و جدال کا بازار گرم رکھا, انہیں چین سے نہیں رہنے دیا. اور جب وہ وہاں چلے گئے تو اب 2 باتیں. ایک یہ کہ اب بھی انہوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. دوسری بات یہ کہ اب مسلمانوں میں قوت بھی پیدا ہوگی, تنظیم بھی ہوگی, جی جماعت بھی ہوگی. اب باقاعدہ ایک نظم و ضبط پیدا ہو گیا, ایک اسلامی گورنمنٹ وجود میں آ گئی. جی اس قابل ہو گئے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں. اس لیے بھی اجازت اب مل گئی, اور اس لیے بھی مل گئی کہ انہوں نے اب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. اس لیے کہ ہجرت کے دوسرے سال آپ کو پتہ نا جنگ بدر ہوئی, تو یہی لوگ ہزار کی فوج لے کر آ گئے, مسلمان پھر ان کے پیچھے نہیں آئے. وہ تو ان کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے قافلے پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے نکلے تھے, کیونکہ وہ قافلہ جو سرمایہ اور لایا تھا اس کا فائدہ انہوں نے اسلام کے خلاف استعمال کرنا تھا, ورنہ خواہ بھی ان کے قافلے کو چھیڑنا مقصد نہیں تھا. یعنی وہ جنگی نوعیت کا بزنس تھا جس پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے حضور علیہ السلام صحابہ کو لے کر گئے تھے, کیونکہ اس میں طے تھا کہ تمام اہل مکہ نے اس میں انویسٹمنٹ کیا تھا, اور سب نے کہا تھا کہ اس کا جو منافع ہوگا نا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا. تو یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک کے خلاف اس قسم کی کارروائی ہو تو وہ ملک چکنا ہوتا ہے, اور اس قسم کی چیز پہ وہ ہاتھ ڈالتا ہے جو اس کے خلاف استعمال ہونے کو ہوتی ہے. اس کو لوٹ مار نہیں کہتے, اس کو اپنا دفاع کہتے ہیں. یہ خواہ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ مسلمان ان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے گئے تھے. لوٹنے کے لیے نہیں گئے تھے, وہ سرمایہ ان کے خلاف استعمال ہونا تھا تو اس پہ قبضہ کرنا اس لیے ضروری تھا. یہ دفاعی نوعیت کی بات ہے, اور ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے. اب مجھے پتہ ہوگا کہ یہاں سے قافلہ جا رہا ہے, بندوقیں لے کر جا رہا ہے اور مجھ پہ فائر ہوگا, تو میں کہا ہاتھ نہیں روکوں گا ان کا, یہ سب. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلے کے پیچھے گئے تھے, لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے, لیکن انہوں نے اس کو بہانہ سمجھا اور وہاں سے باقاعدہ فوج لے کر آئے, اور میدان بدر میں آمنا سامنا ہو گیا. جنگ انہوں نے چھیڑی, مسلمان دفاع کرنے کے لیے گئے تھے, انہوں نے صرف دفاع کیا, لیکن یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حق بات کا فیصلہ ہی کر دیا, بات ختم ہو گئی. اگلے سال 3 ہجری کو پھر وہی لوگ اس اپنی ناکامی کا انتقام لینے کے لیے 3000 فوج لے کر مدینہ پہ حملہ ہو گئی. مدینہ منورہ پہ, کیونکہ مکہ سے مدینہ ہے, اور مسلمانوں نے صرف باہر نکل کے دفاع ہی کیا. اس سے اگلے 1 سال چھوڑ کر پھر پورا متحدہ محاذ دشمنوں کا بن کر وہ بھی مدینہ منورہ پہ حملہ ہوں گے. تو وہ اتنا مشکل کام تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ مشکل تھا کہ مختصر سی فوج اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں کہاں لے کر جائیں گے. یہاں تو 650 کو 3000 کے مقابلے میں لے گئے, نقصان بھی ہوا, ٹھیک ہے صحابہ کا جو بھی ہوا, لیکن اب تو 12000 یا اس سے بھی زیادہ فوج تھی جو مدینہ پہ آئی, اور ادھر کوئی 3000 مسلمان تھے. اب دفاع زیادہ مشکل تھا, تو اس کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کے مشورے پہ خندق کھودنی پڑی, جو عرب میں خندق کا رواج نہیں تھا. انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے ہاں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ دشمن اگر زیادہ ہو تو بچاؤ کے لیے خندق کھودتے ہیں اور تھوڑی سی جگہ میں پھر اس کا دفاع کرتے رہتے ہیں. تو 3.5 میل یا اس سے بھی زیادہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی.
اور صرف 6 دن میں، 6.5 دن، ٹھیک ہے، جو تقریباً 5-6 گز چوڑی اور جتنا آدمی کھڑا ہوتا ہے اتنی گہری، اور پتھروں کو آپ آج بھی جا کر دیکھیں کہ اس میں یہ مشینری بھی آسانی سے نہیں چل سکتی، اس وقت مشینری بھی کہاں تھی، وہی معمولی اوزار تھے، بس اللہ کی مدد تھی، اور 6 دن میں پوری خندق خود حضور اس میں شریک رہے، اور پھر دفاع ہوا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہاں بھی انہوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا، تو پھر دفاع کی اجازت نہیں دی جائے کیا؟ موت کے منہ میں کیا کہیں؟ اس لیے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون، اب اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑا جاتا رہا، وہاں بھی یہاں بھی۔ کیوں دی اجازت؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ یہ مظلوم ہے، یہ مظلوم ہے، وہاں بھی مظلوم تھے، اب بھی مظلوم ہے، تو مظلوم کو اپنے دفاع کا حق ملنا چاہیے اگر وہ دفاع کر سکتا ہے۔ پہلے اجازت اسی لیے نہیں تھی کہ وہاں دفاع کر نہیں سکتے تھے، اب کر سکتے ہیں، اب ان کو اجازت ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی سنائی، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد پر البتہ قادر ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، اور اللہ ان مظلوموں کی مدد کرے گا۔ تو یہ جہاد کی فرضیت کی پہلی آیت ہے۔ آگے انہی مظلوم لوگوں کے بارے میں ان کی مزید مظلومیت کو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مظلوم وہ لوگ ہیں جنہیں اب ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں اخرجوا من دیارہم، جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر سے ان مقدس لوگوں کو نکلنے مجبور کیا گیا، ان کو نکالا گیا، بغیر حق، ناحق طور پہ نکالا گیا، نکالنے کا کوئی حق نہیں تھا پر نکالا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ الا یقولوا ربنا اللہ، مگر صرف یہ کہ یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، لات منات اور عزا اور حبل نہیں ہے، فلاں فلاں نہیں ہے، ہمارا رب اللہ ہے، بس یہ کوئی جرم تھا؟ اسی کو جرم سمجھ کر ان کو نکالا گیا، مارا پیٹا گیا، شہید کیا گیا، ان کا مدینہ منورہ میں بھی پیچھا کیا گیا، بس ان کا قصور زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ وہ ربنا اللہ کہتے تھے، یہ کوئی جرم ہے؟ یہ تو مظلومیت بیان کی گئی جس کی وجہ سے ان کو یعنی دفاع کی اجازت ملی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا فلسفہ بیان کرتے ہیں دفاع کا، کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کر دے، ختم نہ کر دے، مٹا نہ دے، کمزور نہ کر دے، یعنی جہاد کی اور دفاع کی اجازت اگر اللہ تعالیٰ نہ دے اور یک طرفہ یہ کارروائی ہوتی رہے تو دنیا میں فساد مچ جائے گا، پھر تو ظالم قوتیں دندراتی پھریں گی اور مظلوم کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دفاع کی اجازت نہ دی جائے، لوگوں کو بعضوں کو بعض کے ہاتھوں اللہ کمزور نہ کرتا رہے، تو کیا ہوگا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو عیسائیوں کے جو راہب ہیں، ان کے جو مخصوص عبادت خانے ہیں نا، ان کو سوما کہتے ہیں، تو صوامی اسی کی جگہ، تو راہبوں کے سومے مٹا دیے جائیں، اگر دفاع کا حق نہ ملے تو یعنی کسی مذہب کی عبادت گاہ سلامت نہیں رہے گی، کسی کی بھی۔ سب سے پہلے اللہ نے سومے کا ذکر کر دیا کہ راہبوں کے تکیے، تکیہ آپ کے ہماری زبان میں کہتے ہیں، راہبوں کے تکیے، ان کے مخصوص گھر، بیاؤن اور چرچ، عیسائیوں کی عام عبادت کے چرچ،
والصلوات اور یہودیوں کی عبادت گاہیں. بعضوں نے صلوات مجوسیوں کی عبادت گاہ بھی کہا ہے، لیکن یہ زیادہ یہ ہے کہ صلوات یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں. وہ مساجد اور مسجدیں یعنی مسلمانوں کی عبادت گاہ، یہ کوئی بھی نہ بچے گی. اگر کھلی چھٹی ظالم کو مل جائے اور مظلوم کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے، اپنے دفاع کی اجازت نہ دی جائے، تو فرمایا اور عبادت خانے بھی سلامت نہیں رہیں گے، کسی مذہب کے بھی. یذکر فی اسم اللہ کثیرا، وہ عبادت خانے یا وہ مساجد جن میں بکثرت اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، وہ بھی منہدم کر دی جائے، وہ بھی مٹا دی جائے. تو ان سب کا تحفظ اسی میں ہے کہ مسلمانوں کو دفاع کی اجازت دی جائے. اگر مسلمانوں کو دفاع کی اجازت مل جائے گی تو سب کی سلامتی ہے. ان کو دفاع کی اجازت نہ دی جائے گی تو کوئی بھی سلامت نہیں رہے گا، اس لیے کہ باقی سب ظالم ہیں اور ظالم کسی کو نہیں چھوڑتا. مسلمان عادل اور منصف ہیں، ان کا اقتدار آ گیا تو سب سلامت رہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ سب کی سلامتی مسلمانوں کے ہاں کس طریقے سے ہوگی؟ جب مسلمان لڑتے ہیں تو اس میں ہمارے امام محمد شیبانی رحمہ اللہ نے کتاب سیر الکبیر سیر الصغیر لکھی ہے جہاد کے موضوع پر، دفاع کے موضوع پر. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلام میں قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ ٹکر لی جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے اس کو دعوت دو. یوں نہیں کہ یوں ہی چل کر پر حملہ آور ہو جاؤ. اگر ان تک دعوت نہیں پہنچی تو سب سے پہلے دعوت اسلام دی جائے. اگر اس کو قبول کر لیں تو ہمارے بھائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. اگر وہ دعوت اسلام کو قبول نہیں کرتے تو انہیں صلح پہ آمادہ کیا جائے، اور صلح جزیہ یعنی ٹیکس کی شرط پہ ہو کہ وہ ہماری ماتحتی قبول کر لیں، ہمارے ماتحت رہنا قبول کر لیں اور ہمیں ٹیکس پے کیا کرے، جس کی وجہ سے ان کی جان، مال، عزت، آبرو، عبادت خانے سب محفوظ ہوں گے. ہم ان کی حفاظت کریں گے. یہ ٹیکس ان کی حفاظت کے لیے. یہ بات سمجھ لیجیے کہ مسلمان جو غیر مسلم سے ٹیکس لیتا ہے تو یہ اس کی سیکورٹی کے لیے لیتا ہے کہ تم اتنا پے کرو گے اور ہم تمہاری جان مال کی جیسے ہم اپنی کرتے ہیں تمہاری حفاظت کریں گے. اور یہ بات کہ اسلام میں غیر مسلم سے ٹیکس جو لیا جاتا ہے وہ سیکورٹی کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں شام جب فتح ہوا، فلسطین وغیرہ سے فتح ہوا تو باقاعدہ ان کے ساتھ مصالحت ہوئی، صلح سے فتح ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں انہوں نے حضرت عمر کو خود دی، ماتحت قبول کی، جزیہ مقصود کیا. تو اچانک اگلی سرحد جو تھی اس پر فوج کی ضرورت پیش آ گئی، اس سے آگے. تو گورنر تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. انہوں نے فوراً مدینہ منورہ اطلاع کی کہ ہمیں یہ فوج جو یہاں ہم نے رکھی ہوئی بیت المقدس میں، ان کے تحفظ کے لیے ہمیں اس فوج کی آگے ضرورت ہے اگلے محاذ میں. تو کیا یہ نہیں بھیجوں یا کیا کروں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے فوج آگے بھیج دو، لیکن ان لوگوں کا ٹیکس واپس کرو، اس لیے کہ ہم نے ان سے جو ٹیکس وصول کیا ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے. اب فوج یہاں نہیں ہے، ان کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں کوئی حق بھی حاصل نہیں کہ ان کا ٹیکس اپنے پاس رکھیں. تو جتنے عرصے کا ہم حفاظت کرتے رہے وہ تو رکھو، اب جتنی ہم نہیں کر سکیں گے فوج اگلے مورچوں پہ جائے گی تو ان کو بلا کر کہہ دو کہ اب تم اپنی حفاظت خود کرو، سیکورٹی کا انتظام خود کرو، ہم نہیں کر سکتے، فوج آگے بھیجنی ہے، لہذا اتنے عرصے کا ٹیکس تمہیں واپس کیا جائے.
یہ ہے اسلام میں غیر مسلم سے ٹیکس لینے کی اصل میں وجہ، عیاشیوں کے لیے نہیں، ہاں ظلم کے لیے نہیں، خود ان کی حفاظت کے لیے کہ اس سے ان کی جان، ان کی مال، ان کی آبرو، ان کا مذہب، ان کی مذہبی ادارے سب محفوظ رہے. تو یہ ہے اسلام کا نظام. تو پہلی چیز یہ کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، نہیں مانے تو ان کو مصالحت اس شرط کے ساتھ، یہ بھی نہیں مانے تو اب پھر تیسرے نمبر پہ ان کے ساتھ جنگ، اب جنگ، تاکہ ان کی اس قوت کو کمزور کیا جائے جو وہ اسلام کے خلاف، انصاف کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، ان کو کمزور کیا جائے. تو دنیا سے کفر کا مٹانا جہاد کے ذریعے سے مقصود نہیں، کفر کی بڑھتی ہوئی ابھرتی ہوئی طاقت کو کنٹرول کرنا جہاد سے مقصود ہے. بس وہ کنٹرول میں آ جائے، اپنا کام کرے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، ان پر کام کرے، اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں. تو اس صورت میں پھر ان کی عبادت گاہیں بھی بحال رہیں گی، ٹھیک ہے، ان کی عبادت گاہیں بحال رہیں گی. لیکن اگر وہ نہیں مانیں گے نا، جنگ کریں گے، تو اس صورت میں ان کی عبادت گاہیں توڑنے کی اجازت ہے، ان کے بتوں کو توڑنے کی بھی اجازت ہے. جب ان کو مارنے کی اجازت ہے تو پھر ان کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی مسلمان کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے. لیکن ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، سمجھ بات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں عبادت گاہوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں ایک قوت کو دوسری قوت کے ہاتھ سے کمزور نہ کرے اور دفاع کا حق نہ دے تو دیکھو یہ عبادت گاہیں، کیونکہ عبادت گاہ میں عبادت کرنے والے تو کسی سے نہیں لڑتے نا. اور اسلامی اصول جنگ کا یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جب تم جنگ کرو تو لڑنے والوں سے جنگ کرو، بوڑھوں پہ ہتھیار نہیں اٹھانا، عورتوں پہ بچوں پہ ہتھیار نہیں اٹھانا، اور کوئی اپنی عبادت گاہ میں عبادت میں مصروف ہے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. صرف جو لڑنے والے ہیں نا ان سے لڑنا، ڈرون حملے نہیں کرنا. اندھے، یہ تو اندھے ہیں نا، کس پہ لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ کے کہ کس سے لڑنا ہے، کوئی لڑتا تو سے لڑو. ہاں کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی عورت دفاع میں شریک ہے اپنی طرف، قوم کی طرف سے، وہ تو مارے جائیں گے ظاہر بات. لیکن وہ اگر کنارے پہ ہیں، وہ اس پہ شریک نہیں ہیں، تو فرمایا کہ ان کو اسی طریقے سے ان کی فصلیں، اگر ان کے باغات، ان کے جانور، اگر ان کی جنگ میں کسی طریقے سے ان کا کوئی حصہ نہیں تو کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یہ بشارت دیتے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ تو اجازت ہوگی، اور ضرور اللہ مدد کرے گا ان کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. مدد کا اصول بھی بتا دیا کہ صرف نام سے مدد نہیں کرے گا. عبداللہ نام ہے، عبدالرحمن نام ہے جی. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا بس اللہ اس کی مدد کرے گا. تو آپ اس آیت میں آپ دیکھ لیجئے، شور مچاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی اور ایمان زیادتی، تم تو خود سب سے بڑے ظالم ہو، تم تو خود بڑی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اپنے بھائیوں سے زیادتی کرتے ہو. تمہارا تو علاج یہ ہے کہ تمہاری تذلیل ہو. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر دیکھو نا تمہاری مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بولا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں اپنا یہ وعدہ نبھایا. جب دوسری طرف سے والوں نے بھی وعدہ نبھایا تو صحابہ کا دور ایسے ہی تھا. صحابہ کرام نے اپنے دور میں اللہ سے وعدہ نبھایا اور تن من دھن انہوں نے دین پہ قربان کیا جی. زندگیاں نچھاور کی، مال قربان کیا، وطن قربان کیے دین کی خاطر. تو اس لیے وہ جس میدان میں گئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جی. 313 تھے، 650 تھے جی، جتنے بھی تھے فتح ہوتی رہی. لیکن جب سے اللہ کے دین کی مدد چھوڑی ہے مسلمانوں نے تو اللہ نے بھی اپنا ہاتھ ہٹا دیا.
طاقت مہیا کرو، ان جیسے بنو، پھر لڑو۔ اگر ان جیسے نہیں بن سکتے اور کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میرے دین کے خادم بن جاؤ۔ تو آج دین کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، یہی گرے پڑے لوگ، یہی آپ مسجدوں کو بناتے بھی ہیں، آباد بھی کرتے ہیں، کچھ لگاؤ بھی رکھتے ہیں، ورنہ یہ عیش پرست طبقہ، کھاتا پیتا طبقہ کتنا ہے، کلبوں میں جا کر دیکھ لو، اور اس قسم کے اداروں میں جا کر ان کو دیکھو جہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جہاں عیش و عشرت کی جی دولتیں وہاں صرف ہو رہی ہیں، ادھر نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی خرچ کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد چھوٹ جائے گی تو اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دے گا۔ تو خلافت راشدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، ان کا دور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور، خلفاء کا دور ایسا ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ تو وَلَا يَنْصُرَنَّ، دوسری آیت میں فرمایا اِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، سورہ محمد میں اِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو تمہاری مدد مشروط ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ وہ یہ سب اقدامکم، تمہارے قدم بھی اللہ جما کے رکھے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ طاقتور ہے اور غالب ہے، کہ جس کی پشت پناہی اللہ کرے اسے کوئی طاقت زیر کر نہیں سکتی، اسے کوئی طاقت دبا نہیں سکتی۔ جس کی پشت پہ اللہ کی قوت ہو، بات ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں، یعنی ان کا کردار بیان کرتے ہیں کہ جن کی اللہ مدد کرتے ہیں، جن کی اللہ مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے دین کی کیسی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی پہچان کراتے ہیں تاکہ کسی کو یہ اشتباہ نہ رہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کا کردار، ان کا عمل کیا ہے۔ اور الذین مکناہم فی الارض، اللہ ان کی مدد کرتا ہے کہ اگر اللہ ان کو زمین میں اقتدار بخشے، حکمرانی دے، مضبوط کرے، ان کو طاقت حاصل ہو، حکومت حاصل ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، خود بھی نمازی ہیں اوروں کو بھی نماز کی تلقین کرتے ہیں، یعنی ان کی حکومت میں نماز کو اولیت حاصل ہے، یہ ان کی پہلی پہچان ہے۔ وہ کسی کو بے نماز نہیں چھوڑتے، خود بھی نماز پڑھتے ہیں اوروں سے بھی نماز پڑھواتے ہیں، اس لیے کہ نماز ہی تو واحد ربط ہے اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق نہیں جوڑے گا تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے وہ سب سے پہلا کام ہے کہ وہ نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، نظام صلاۃ، اور باقاعدہ اس کو قانونی شکل اس کے اندر ملتی ہے نماز پڑھنے کو، اور اس کو سب سے اہم ڈیوٹی سمجھا جاتا ہے، اختیاری بات نہیں ہے پڑھ لی نہ پڑھی۔ تو حضرت عمر کو جب خلافت ملی تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے تمام اپنے اداروں میں سلطنت بھیج دیا، گشتی خط بھیج دیا، اور اس گشتی خط میں کیا لکھا؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ۔ دیکھو جتنے سرکاری محکمے کے لوگ ہیں وہ اس بات کو جان لیں، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سب سے ضروری کام میرے نزدیک وقت پہ نماز پڑھنا، یہ ڈیوٹی کا حصہ ہے، اور ڈیوٹی کا بھی لازمی حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جس نے نماز قائم کی، نماز کی حفاظت کی،
میں سمجھوں گا کہ وہ اور کام بھی دیانت امانت سے کرتا ہے۔ فمن ضیع، جس نے نماز کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، وہ دوسرے کاموں کو بطریق اولا ضائع کرتا ہوگا۔ وہ میرے نزدیک قابل اعتماد نہیں، وہ ڈیوٹی کا اہل نہیں۔ تو وہ جس منصب پہ کسی کو لگاتے تو پوچھتے تھے کہ تمہیں قرآن آتا ہے، تو حلال حرام کے مسائل جانتا ہے، تجھے جائز ناجائز کا کچھ پتہ ہے؟ تو بنیادی ضروری اسلامی تعلیمات ہونے کے بعد ڈیوٹی حوالے ہوتی تھی، اور ڈیوٹی کا اہم ترین حصہ وقت پہ نماز ہوتی تھی۔ یہ ہے۔ ایک صاحب تھے ہمارے بن سلیمان کا نام تھا، نوجوان تھا۔ ایک دن فجر کی نماز میں سلام پھیرا تو وہ نظر نہیں آئے، ہمیشہ نظر آتے تھے۔ تو نماز کا فوراً حضرت عمر اس کے گھر چلے گئے، دستک دی، ماں آئی، کہا سلیمان آج نماز میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا حضرت ساری رات تہجد پڑھتا رہا، آخر کہیں تھک گیا تو بس آنکھ لگ گئی، آنکھ نہیں کھلی رہ گئی۔ مطلب یہ کہ آوارہ گردی کرتا رہا، کچھ اور کرتا نہیں، کہا رات بھر نماز پڑھتا رہا تو آخر میں کہیں لیٹا تو تھکان تو سو گیا تو نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا دیکھیے کوئی نفل نماز بھی نہ پڑھے اور فرض نماز پڑھے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ ساری رات سوتا رہے، 2 رکعت بھی نفل نہ پڑھے، اس کے بجائے فجر کی نماز باجماعت پڑھے، یہ زیادہ اہمیت کی بات ہے۔ تو دیکھتے تھے کون آتا ہے، کون کہاں ہے، کون کہاں ہے، یہ تو اقام الصلاۃ کا۔ دوسرا کام اسلامی گورنمنٹ کا کیا ہے؟ آت الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کا نظام وہ قائم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے نماز، بندوں کے تعلقات جوڑنے کے لیے زکوٰۃ، مالی حق، اس لیے کہ معاشرے کے گرے پڑے کمزور لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہی تو زکوٰۃ فرض کی ہے نا۔ زکوٰۃ اللہ کے ہاتھوں نہیں جاتی نا بھائی، زکوٰۃ تو یہی ہے نا کہ مال میں سے تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، دولت مند طبقوں سے لو زکوٰۃ، فقیروں میں تقسیم کرو تاکہ وہ کم از کم۔ تو اس طرح جب ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا تو ان کے دلوں سے امیروں کی نفرت کم ہو جائے گی، امیروں کے دلوں میں ان کی شفقت پیدا ہو جائے گی، پیار اور محبت کا معاشرہ، تو مزدور اور سرمایہ دار کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، کسان اور زمیندار کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، انصاف ملے گا، اس کو کھانا، اس کو غریب کو کھانا چاہیے، جھونپڑی چاہیے نا، اس کو علاج چاہیے نا، اس کے بچوں کو تعلیم چاہیے، بس اور کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری طرح کوٹھی میں آباد ہو جائے۔ اتنا اگر اس کو ہوگا اس کے دل میں نفرت نہیں ہوگی، محبت ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام اگر قائم ہو، دیانت داری سے، امانت داری سے وصول کی جائے، امانت و دیانت سے تقسیم کی جائے، تو معاشی تفاوت جو ہے یہ نہیں رہے گا۔ پھر بھی اونچ نیچ تو رہے گی، لیکن اتنا لیول کم نہیں ہوگا جیسے ہم نے قائم کر رکھا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں یعنی اہم اور بنیادی عبادات میں جو اسلامی گورنمنٹ ان کا خاص خیال رکھے گا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں، جب لوگوں نے آپ کو زکوٰۃ دینی روک دی، بعض نے تو زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا نا، وہ تو کفر ہے، بعض نے انکار نہیں کیا تھا، زکوٰۃ دیں گے لیکن ہم خود اپنے ہاتھ سے دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔ مجھے کیوں نہیں دیں گے؟ کہ اللہ نے قرآن میں حضور کو کہا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دو، حضور کو کہا ہے کہ آپ زکوٰۃ وصول کریں، آپ حضور تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں۔ یہ تو نبی کو حکم ہے، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ کو کیوں دیں؟ ہم خود دیں گے۔ خلیفے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے قائم مقام، جانشین. اس لیے جو حضور کو دیتے تھے وہ مجھے دو گے، اور واللہ اگر وہ جانور کے ساتھ رسی دیتے تھے، وہ رسی صرف مجھے نہیں دو گے، صرف جانور دو گے، یا کوئی چھوٹا سا جانور حضور کو دیتے تھے مجھے وہی نہیں دو گے تو میں ضرور تم سے لڑوں گا. کیسے ہے تو یہ مسلمان ہی کلمہ گو ہے اور پھر زکوٰۃ دیتے تو ہے، نکار تو نہیں کرتے. نکاح چھوڑیے یہ بات. جس نے نماز اور زکوٰۃ پہ فرق کیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی اس کے دینے میں بھی کہ جو حضور وصول کرتے تھے میں نائب ہوں، ان کو مجھے دینا پڑے گا. تو زکوٰۃ اموال ظاہرہ میں، یعنی جو ظاہری مال ہیں ان میں وصول کا حق اسلامی گورنمنٹ، اگر وہ اسلامی گورنمنٹ. ہاں جو چھپے ہوئے اموال ہیں، روپیہ پیسہ ہے تو خیر وہ اس کی زکوٰۃ خود دے، لیکن کھیتوں کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ، اس قسم کی جو یا جیسے بینکوں میں ہوتا ہے جس کا، تو یہ جس مال کا بارے میں گورنمنٹ کو پتہ ہے اس کے وصولی کا حق بھی گورنمنٹ کو ہے، تقسیم کا حق بھی گورنمنٹ کو ہے. کیونکہ وہ جس نظم و ضبط سے تقسیم کریں گے ایک آدمی تو نہیں کر سکتا. تو اس لیے فرمایا اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں گے، خود بھی دیں گے، اوروں سے بھی وصول کریں گے. نماز خود بھی پڑھیں گے، اوروں سے بھی پڑھوائیں گے. تیسری نشانی وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، یہ بہت جامع لفظ ہے. معروف، نیکی، بھلائی، اچھائی کا وہ حکومت کہے گی، نیکی کی حوصلہ افزائی کرے گی، نیکی کی تربیت کرے گی، اچھے کاموں کی تربیت کرے گی. اور چوتھی وَنَهَى عَنِ الْمُنکَرِ، ہر قسم کے منکرات سے وہ روکے گی. تو منکرات، ہر قسم کے غلط کاموں سے روکے گی، ہر قسم کے اچھے کاموں کی تربیت کرے گی، تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا. تو اسلام صرف نام لینے کی بات نہیں ہے، وہ تو ایک چیز ہے جو سامنے آتی ہے، سب دنیا جانتی ہے کہ ہاں یہ اسلام ہے. اور اب تو کیا صرف نام لیا جاتا ہے کہ ریپبلک، اسلامک ریپبلک، بس. اندر کیا ہے؟ اندر حالات خراب ہیں. اوپر سے ہمارے نام ہے فلاں فلاں، بڑے خوشنما نام ہیں، اندر سے ہمارے اعمال. تو اسلام نام کا نام نہیں، کام کا نام ہے. اللہ نے کام بتا دیا ہے کہ اسلامی گورنمنٹ یہ ہے کہ جس کے اندر نماز کا اہتمام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. آج تو فواحشات اور بے حیائیاں عروج پر ہیں جی. اگر رکاوٹیں ہیں تو دین کے کاموں میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، لیکن جتنی بے حیائی کے اور گناہوں کے کام ہیں کوئی رکاوٹ نہیں. سب کا لائسنس ہے جی میرے پاس، لائسنس ہے. وہ لائسنس لیتے نہیں ہیں، دیتے نہیں ہیں، لیتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ تو نظام ہے، لیکن یہ ہمیشہ یہ نظام نہیں رہے گا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. کب تک اس نظام کو اللہ رکھتے ہیں؟ تو چنانچہ یہ نظام مدینہ منورہ سے شروع ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خلیفۃ اللہ مدینہ منورہ میں ہوئے. 10 سال آپ کی حکمرانی کا زمانہ جی. 2.5 سال ابو بکر صدیق، 10 سال عمر فاروق، 12 سال عثمان غنی، کوئی 4.5 سال علی مرتضیٰ، 6 مہینے حضرت حسن، اور 20 سال حضرت امیر معاویہ. یہ تو صحابہ کا دور ہے جی. پھر اس کے بعد بھی کچھ اس کے اثرات رہے. اب وہ تو نہیں تھا، اثرات رہے. بیچ میں عمر بن عبدالعزیز آئے تو پھر سسٹم ٹھیک کر دیا، پھر بگڑ گیا، کبھی بگڑتا کبھی سدھرتا. لیکن شروع کے 650 سال اس اسلامی گورنمنٹ کے آثار دنیا میں رہے، کمی بیشی کے ساتھ. اور آدھی دنیا پر مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا،
آدھی دنیا، اور باقی آدھی دنیا میں سکت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو کابل سے لے کر مراکش تک مسلمانوں کی حکومت زبردست، لیکن اس کے بعد ہوئی ہے کہ جب یہ نظام ختم ہوتا گیا آہستہ 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 اور عیش و عشرت حکمرانوں میں آتا گیا، تو پھر 650 سال کے بعد پلٹا کھایا، تھوڑے سے تاتاری آئے اور بڑی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اتنی بڑی سلطنت کی اینٹ تھوڑے سے تاتاریوں جنگلی لوگوں کے ہاتھوں سے ختم کر دی۔ 1 کروڑ مسلمان بغداد میں ذبح کیے انہوں نے، 1 کروڑ مسلمان، دفاع کی سکت ہی نہیں تھی، پورا علمی خزانہ دریا میں بہا دیا جی۔ پھر آپ کو پتہ آگے کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو ایمان کی توفیق دی، اور پھر نئے سرے سے پھر اسلام ان کے ذریعے سے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ تو اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے جی، کہ کس سے کام لیتے، جس سے چاہیے لیتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔